إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ عرض کیا گیا تھا کہ فتنہ جو ہے یہ بڑا معروف لفظ ہے، ہمارے یہاں اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں اس کے جو معنی لیے جاتے ہیں اگرچہ وہ کسی جگہ عربی کے فتنے کے بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن وہ ذرا ریئر ہوتا ہے، وہ کوئی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ عموماً جو قرآن حکیم نے لفظ فتنہ استعمال کیا ہے وہ آزمائش، امتحان، ٹیسٹ کے طور پر اس کو لیا گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان آیات کا جو قرآن حکیم میں آئی ہیں فتنے کے پس منظر میں جن جن میں لفظ فتنہ آیا ان آیات کو ہم پڑھیں گے، اور پھر اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ایک اور موضوع پہ اسی فتنے کے پس منظر میں بات کریں گے۔ ایک تو یہ سورہ العنکبوت ہے جو جس کی میں نے آیات ابھی تلاوت کی ہیں کہ الف لام میم احاسبہ، کیا لوگوں نے حساب لگا رکھا تھا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا؟ احاسب الناس ان یترکوا، کہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ ترک کرنا اردو میں ہے، عربی میں بھی ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ترک کر دیے جائیں گے۔ صرف یہ کہنے پر ان یقولوا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ آمن نام ایمان لے اور کہا جاؤ بھائی یہ جنت کا دروازہ ہے اور یہ تمہارے پاس یہ الیکٹرانک کی ہے، جاؤ جا کے مارو اندر چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک ایک ہی سنت رہے گی۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے کہ وہ سچے ہیں اس کلمے میں یا جھوٹے ہیں۔ یہ جتنی عبادات ہیں، یہ جتنے نواہی ہیں، یہ جتنے اوامر ہیں، ان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا فیل اور پاس ہونے کا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری جنت یا جہنم ہے۔ اللہ کا نہ ہماری نیکیوں سے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہمارے گناہوں سے اس کا نقصان۔ ہمارے گناہ ہماری جہنم ہے، ہماری نیکی ہماری جنت ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں اوامر کہ یہ کرو، یہ چیک کرنے کے لیے کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو کیا اللہ کی بھی مانتے ہو؟ اگر تم اللہ کی نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کو نہیں مانتے۔
ہم اکثریت مسلمانوں کی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے، اور اس کی وجہ سے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو قبر میں حساب کتاب ہوگا نا، وہ یہی چیک کیا جائے گا کہ صرف ان کو ماننے والے تھے یا ان کی بھی ماننے۔ ما دینوں کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا لائف سٹائل کیا تھا، تمہارا نظام زندگی کیا تھا، کون سی زندگی گزار کے آئے ہو، فرعون والی و موسیٰ والی، مومن والی یا کافر والی، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو جتنے بھی کہا کہ یہ مت کرو، وہ اس لیے اس سے اللہ کا نقصان کوئی نہیں۔ اگر ہم جس سے اللہ نے کہا یہ مت کرو ہم کر دیں گے تو اللہ کا نقصان ہے۔ اس نے کہا شراب مت پیو، ہم شراب پی لیں گے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارا نقصان ہوگا دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ ہم ایمان کھو دیں گے، ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم منہ سے الذین آمنوا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اے نبی گناہ کی طرف وہ لوگ سبقت کرتے ہیں کہ جن کی زبانیں منہ ایمان لائے ہیں ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی یہی ہے، ایک بالشت کا سفر ہے، 60 سال میں طے نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب شراب تم پیو گے دو طرح تمہارا نقصان ہوگا۔ ایک تو تمہارا جسمانی نقصان ہوگا، اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے، انسانی نفسیات کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ایک تو جسمانی نقصان ہوگا اور ایک ایمانی نقصان ہوگا۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کوئی پینے والا تب تک نہیں پی سکتا جب تک کہ وہ مومن ہے۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور چوری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مومن ہے۔ ولا یزنی زان حین یزنی وہو مؤمن، اور کوئی زانی زنا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حالت ایمان میں ہو۔ ایمان نکلتا ہے تو پھر زنا ہوتا ہے، ایمان نکلتا ہے تو چوری ہوتی ہے، ایمان نکلتا ہے تو پھر شراب اندر جاتی ہے۔ ایمان اندر ہو تو جگہ ہی نہیں شراب کے لیے، ہم سپیس بناتے ہیں، ایمان اٹھا کے باہر رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو کسی نے کہا کہ صوم ہے ایمان سے، صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم۔ روزہ ایمان رکھواتا ہے، ایمان غائب روزہ گم۔ روزہ کون چھوڑتا ہے؟ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم۔ قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ کہاں مسلمان قوم جس نے پاکستان لیا تھا کلمے کی بنیاد پر؟ بکھر گئی۔ کوئی وقت تھا ایک قوم کو ایک ملک کی تلاش تھی، آج ملک رو رہا ہے قوم کے لیے، قوم کوئی نہیں ہے مسلمان۔ سارے اپنے اپنے قوموں میں لسانی، صوبائی، ٹرائبل تعصبات میں مبتلا ہے، کلمے والی قوم کوئی بھی نہیں۔ تو جب تک یہ نواہی اور اوامر ہمارے ایمان کا کیا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے سارے، نماز روزہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا کنٹریکٹ ہے۔ من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا۔ اسی سے مانعین زکوٰۃ کے کفر کا فتویٰ دیا تھا صحابہ نے اجماعی طور پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں، کہ اللہ نے یہ کہا کہ نماز جس نے چھوڑی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور اگر یہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، اور ان کے پلٹنے کے دو ثبوت ہمیں درکار ہیں سوسائٹی کو، دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری تلوار سے یہ تب بچ سکیں گے کہ یہ توبہ کرنے کے بعد، ایمان کا اعلان کرنے کے بعد دو کام کریں گے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نہیں کہ لمبی تان کے اے سی جو ہے وہ فل پہ ٹیسٹ رن پہ لگا کے سو جائیں، یہ دنیا والوں کو قبول ہوگا، اللہ کو قبول نہیں۔
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، اب انہیں تحفظ دو، جان بخشی کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے دو شرطیں رکھی ہیں، ابو بکر ان میں سے ایک کام نہیں کر سکتا کہ وہ کہیں گے جی ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی قسم میں اس اونٹ کی اس رسی کے لیے بھی بندے کو قتل کر دوں گا جو نبی کے زمانے میں وہ دیتا تھا اور اب انکار کرتے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ فتنہ ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے۔ لیکن ہمیں کہا کہ صبر کرو، اب ہمارے صبر کو چیک کرنے کے لیے جبرائیل تو نہیں آئے گا نا، کوئی ہمارا بھائی بندی ہوگا نا، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، وہی چیک کریں گے۔ حاجیوں کو کہا کہ دیکھو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اب لڑائی جھگڑا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے لیے کوئی حاجی ساتھ بس میں بیٹھا ہوگا نا، ہر حاجی دوسرے حاجی کے لیے فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے، چیک کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو۔ آدم علیہ السلام ابلیس کا ٹیسٹ تھے، فیل ہو گئے، ابلیس آدم علیہ السلام کا ٹیسٹ تھا، فیل ہو گئے۔ دیکھنا اس کو ایکسیس دی کہ وہ بہلا پھسلا سکے حضرت آدم علیہ السلام کو، پھسل گئے۔ اور وہ جو ساری زندگی اللہ کو سجدے کرتا رہے، جب اللہ نے سجدے کا بدلی کیا نا، رخ کا ادھر نہیں ادھر کرو، مسلمانوں کو بھی کہا تھا نا کہ 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، پھر کہا ادھر کر لو، کر لیا نا۔ اگر ابلیس کی طرح ڈٹ جاتے نہیں ادھر ہی کریں گے جہاں پہلے تھے، وہی انجام ہوتا۔ تو یہ فتنہ کن معنوں میں آیا؟ یہ سنت ہے اللہ پاک کی چیک کرنے کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ 7 بندے لے کر گئے، 70 بندے انہوں نے چنے، اپنے جو کاؤنسلر تھے ان کا جی ہم آپ کی زبان پر اعتبار نہیں کرتے، یہ بندے آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ وہاں سنیں گے کہ اللہ بات کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو اس نے یہ حکم دیا کہ یہ شرعی احکامات ان پر عمل کرو، وہ جو 10 تختیاں تھیں، تو وہ ہم پھر مانیں گے۔ 70 بندے، ہر بندے نے اپنا ملک، چودھری، راجہ، ڈار، بٹ چن کے بھیجا کہ یہ ہمارے جی MNA MP آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ تصدیق کریں گے تو ہم مانیں گے۔ فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا۔ اچھا وہاں جب اللہ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ کہنے لگے موسیٰ پیچھے چھپایا ہوا کون ہے؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، پتھروں کے پیچھے سے نہیں، ہمیں قوم نے بڑا منتخب کر کے بھیجا ہے، ہم بھی 1 نمبر کے ہیں، جب تک سامنے آ کے اللہ بات نہیں کرتا اب ہم کیا گواہی دیں گے قوم کو کہ پتھروں کے پیچھے سے آواز آتی تھی، ہو سکتا ہے تو نے بندہ کھڑا کیا ہوا وہاں میں۔ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کے ان جملوں سے پہاڑ کانپ گیا، غش کھا کے گر گئے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک میری قوم کو تو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا گواہی جنہوں نے دینی تھی گواہ تو تم مار آئے ہو۔ یہ ہوتا نا کیس میں، وہ بابر ولی تھا، اس کے سارے گواہ مار دیے نا انہوں نے، آپ کوئی گواہی دے گا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک وہ تو مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا ہے، قوم تو کہے گی کہ ہم نے گواہ بھیجے تھے وہ مروا آئے ہو، تو کوئی خدا شاہ نہیں ہے، ان ہی اللہ فتنتک، اللہ یہ تو تیری وہی آزمائش ہے، تو دل و بہا من تشاء، جس کے ذریعے تو جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ۔ دیکھیں گمراہ اور ہدایت ڈکلیئر کرنا اللہ پاک اس کے لیے کسوٹی بناتا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے انتہا کر دی تو اللہ پاک نے فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، سورہ القمر میں۔ صالح اب ہماری سنت حرکت میں آ رہی ہے، ہم ایسے نہیں پکڑتے، ہم ان کے لیے اونٹنی کو بھیج رہے ہیں آزمائش کے طور پر، فتنے کے طور پر، ٹیسٹ کے طور، اس میں فیل ہوئے تو مارے جائیں گے۔
فارتقبہم، تو انتظار کر رزلٹ کا، واستبر، اور صبر کر۔ تو پھر وہی ہوا۔ تو یہ فتنہ اصل میں اسی طرح فرمایا سورہ توبہ میں، منہم من یقول اذن لی ولا تفتنی ومنہم من یقول اذن لی، مجھے آپ اجازت دیجئے، مجھے رخصت دے دیجئے آپ، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ غزوہ تبوک تھا، نفیر عام تھی، سب کو جانا تھا، تو عبداللہ ابن ابی آیا اور اس نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں ذرا کمزور ایمان کا بندہ ہوں اور ساتھ حسن پرست بھی ہوں، اور سنا ہے رومیوں کی عورتیں ذرا نیلی آنکھوں والی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میرا ایمان خطرے میں نہ ڈالیے آپ۔ کیا بہانہ ہے دیکھیں آپ، اذن لی ولا تفتنی، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے، مجھے چھوٹ دے دیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، اور فتنے میں تو تم مدینے میں گر گئے ہو۔ گر نہیں گیا، روم تو بہت دور تھا نا۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کافر تو ہو گئے ہو تم، جہنم میں تمہیں گھیر لی ہے۔ یہ اسی قسم کی بات ہو گئی، بندہ گرا، اوپر سے کاٹ رہا تھا درخت سے ٹہنیاں، تو ٹہنی ٹوٹی تو گرا، تو نیچے مر گیا۔ تو کوئی عقل مند آیا، اس نے آ کے دیکھا کہ کیا ہوا اس کو، کہا جی یہ ٹہنی سے گرا مر گیا۔ کہتا بلے بلے بلے، اگر اوپر والی ٹہنی سے گرتا تو، مسئلہ یہ ہے بھائی اس سے گر کے مر گیا تو اوپر والی سے بھی گرتا تو مرنا ہی تھا۔ کہا تم مدینے میں کافر ہو گئے ہو تو تم وہاں جاتے تو کیا ہوتا، یہی ہونا تھا جو یہاں ہوا۔ تو لفظ کیا ہے، ولا تفتنی، مجھے فتنے میں مت ڈالیے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، یہ لوگ دیکھتے نہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرتن اور مرتین، کہ ہر سال یہ ایک دفعہ یا دو دفعہ کیا جاتا، یفتنون، آزمائے جاتے ہیں، ایکسپوز کیے جاتے ہیں، ننگے ہوتے ہیں مومنوں کے سامنے یہ، لیکن پھر بھی ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ سر اٹھا کے چلتے ہیں، ایسے بے شرم لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ایسا ڈھیٹ منافق تھا کہ غزوہ احد ہوئی ہے پچھلے جمعے، 300,000 میں سے 300 کاٹ کے واپس لے آیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی غداری ہو سکتی؟ اور ایسا بے غیرت آدمی ہے، اگلے جمعے کو حضور جمعے کا خطبہ دینے اٹھیں اور یہ آ کے پہلے صاحب حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ میرے بازو کا سہارا لے لیجئے، میرے ماں باپ قربان، آپ تھک جائیں گے۔ ادھر حضور کی جان خطرے میں تھی، ادھر سے واپس آ گیا، ادھر تھکنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ بھائی بس ہو گیا، اینف زینف جو صحابی سامنے بیٹھے انہیں کندورا پکڑ کے کھینچ کے نیچے بٹھائے، بیٹھ، تماشا کرتا ہے تو ہر جمعے کو، بٹھا دیا انہوں نے پکڑ کے، یعنی انہوں نے نبی کی اجازت بھی نہیں لی۔ ان کا جس کو کہتے ہیں پیمانہ لبریز ہو گیا صبر کا، بھئی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، تیری اس حرکت کی وجہ سے تو 1/3 بندے توڑ کے ساتھ لے آیا تھا اور ابھی تو یہ کر رہا ہے۔ یہ آزمائے جاتے ہیں مگر پھر نہ یہ توبہ کرتے ہیں، باز آتے ہیں اپنی حرکتوں سے، نہ یہ نصیحت پکڑتے کہ چلو اگلی دفعہ دعویٰ نہ کرو، ایک دفعہ جب تم ننگے ہو گئے ہو تو اب ضروری ہے کہ پھر تم نے دعویٰ کرنا ہے، پھر ننگا ہونا، کیونکہ تم دعویٰ کرو گے ہم پھر امتحان لیں گے، پھر تم ایکسپوز ہو جاؤ گے۔ یہ آزمائش۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں فتنہ نہ بنا، یعنی آزمائش نہ بنا ظالم قوم کے لیے، یعنی ظالم قوم کو جہنم میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ وہ جہنمی ثابت ہوں، تو کسی ایک کو جو ہے وہ گینی پگ کے طور پر استعمال کرنا، کہ اس کو ٹیسٹ کے طور پہ سامنے لے آنا، اس کو وہ اذیت دیں، اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں داخل ہو جائیں۔ وہ تو جہنم میں گئے، لیکن جو حشر اس بیچارے کا ہوگا وہ تو آپ اندازہ کریں۔ تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کوئی اور وسیلہ تو دیکھ ان کو جہنم میں بھیجنے کا، ہمیں استعمال نہ کر۔ یہی بات کہی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم للذین کفروا،
اللہ کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، ہمیں کسوٹی نہ بنا. واغفر لنا ربنا، اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. یہ سورہ الممتحنہ میں. تو آزمائش، کسوٹی، ہم آزمائے جا رہے ہیں. ہم جہنم میں جائیں گے اپنے کسی پڑوسی کی وجہ سے جائیں گے، کسی رشتہ دار کی وجہ سے جائیں گے، کسی بیوہ کی وجہ سے جائیں گے، کسی یتیم کی وجہ سے جائیں گے. کوئی جائے گا کسی اور کی وجہ سے جائے گا. ہم کسی کا فتنہ ہے، کوئی ہمارا فتنہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب وہ اللہ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی ڈالی ہوئی جو آزمائش ہے نا وہ لوگوں کے لیے کہ وہ انہیں ستائیں اور جہنم میں جائیں، انہوں نے اس کو یوں بنا لیا كعذاب اللہ، کہ گویا یہ اللہ کا عذاب. کہ یار اگر ہم نے مار ہی کھانی تھی تو پھر مسلمان ہونے کا فائدہ کیا تھا؟ ہم تو مسلمان ہوئے، چلو عیش کریں گے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، ہمیں کبھی بیماری نہیں آئے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بیٹے مانگیں گے بیٹے ملیں گے، بیٹیاں مانگیں گے بیٹیاں ملیں گی، جاب دھکے کھاتا پھیرے گا ہمارے پیچھے، مسلمان ادھر آؤ. ہم تو مسلمان اس لیے ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو سر مڈاتے ہی اولے پڑے، ادھر کلمہ پڑا، ادھر انہیں پکڑ کے لٹا لیا نیچے جناب والی، اور اوپر پتھر رکھ کے کھڑا ہو گیا عتبہ. یہ کیا ہو گیا؟ وہ جو سورہ بروج میں فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو فتنوا، تختہ مشق بناتے، عذاب دیتے. فتنوا، فتنے میں ڈالا انہوں نے. ظاہر جب کسی کو آگ میں ڈالنے لگے وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں ایمان چھوڑتا ہوں، میں تکذیب کرتا ہوں نبی کی. تو آپ نے آگ دکھا کے، عذاب دکھا کے اس کو اس کے کلمے سے پھیر دیا، فتنے میں ڈال دیا نا اس کو آپ. تو کہا کہ ان کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلن کا عذاب ہے. تو یہ وہ لوگ تھے سورہ البروج میں کہ جن کو پوری خندقیں کھود کر اس میں آگ دہکا کر 500 بندے کو پکڑ کے اس میں ڈالا گیا زندہ. وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. آگ میں ڈالا، پھر ان کی چیخیں سن رہے ہیں، تڑپنا دیکھ رہے ہیں ان کا، شہود، وہ مزہ، اس کا مزہ بھی لے رہے ہیں، اور ان کا جرم کوئی نہیں ہے. انہوں نے زنا نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، کوئی قتل نہیں کیا. کیا ان کا جرم؟ نہیں ان سے انتقام لے رہے سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ہم صفتوں برے رب کی پر ایمان لائے، بس یہ ان کا جرم. تو یہ فتنہ جو کسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بندہ مسلمان اور اس کے بعد مصیبتیں اس کے گھر کا رخ دیکھ لیں. تو یہ بھی اللہ پاک چیک کرتا ہے کہ یہ میری ذات کو مان کر یقین کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ مسلمان ہوا ہے، یا اس نے صرف کفیل بدلی کیا ہے کہ یہاں پیکج اچھا ہے، جو ہی مسلمان ہو جاؤ تو ہر نعمت ملنا شروع ہو جاتی ہے. بعض ایسا ہوتا ہے نا، نو مسلم جو ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں مسلمان آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، جس دفتر میں چلے جاتے ہیں عربی اٹھ کے ملتا ہے، پھر وہ جاب بھی مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جس کو کہتے ہیں آؤٹ آف وے ہر بندہ مدد کرتا ہے. بعض لوگ اس لیے بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو دیکھنے کے لیے کہ یہ چوری کھانے والا مجنو ہے یا خون دینے والا مجنو ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑنے والا نہیں جس پر تم اس وقت ہو. یعنی منافق بھی تمہارے اندر مکس ہیں، سچے مومن بھی مکس ہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ اچھے کو برے سے الگ کرنے کے لیے. تمیز آپ کو پتہ ہے اردو کا لفظ، تمیز کرنے کے لیے اچھے اور برے کے درمیان یہ آزمائش ڈالتا ہے. تو دیکھیں وہ غزوہ احد میں 300 بندے الگ ہو گئے نا، گندگی الگ ہو گئی، پتہ چل گئی کہ یہ لسی ہے یہ مکھن ہے. اچھا جی، ینادونہم الم نکم معکم،
جب قیامت کا منظر ہوگا تو منافق چونکہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ بھی وہی گیم کی جائے گی جو وہ یہاں اللہ رسول اور مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہا جائے گا اچھا جی وہ پار سامنے جنت ہے، تشریف لے جائیے۔ اچھا جی چل پڑے، اب ہر بندے کو اس کی اپنے اعمال کے حساب سے لائٹ دے دی جائے گی، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی سوائے اپنے عملوں کی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن مومن مرد اور عورتیں دیکھیں گے ایمان کو اپنے سامنے اور اپنی دائیں طرف نور کی شکل میں، نور ان کے سامنے بھی دائیں طرف۔ تو انہوں نے چونکہ اعمال تو کیے ہوئے کوئی نہیں، جو کیے تھے وہ منافقت میں کیے تھے، قبول ہی نہیں ہوئے، اب ان کے پاس نور نہیں۔ ینادونہم الم نکم معکم، تو یہ ان سے کہیں گے انظرونا انظرونا نقتبس من نورکم، اور بھائی صاحب ذرا آہستہ آہستہ چلو یار، تم تو دوڑتے گھوڑے پہ سوار ہو، آہستہ آہستہ چلو، ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، ہمارے پاس بیٹری نہیں ہے۔ پتہ ہے دیہات میں آپ تصور کریں بجلی نہ ہو، سردیوں کی بارش ہو، آدھی رات ہو، اندھیرا، اور کسی کے بندے کے پاس بیٹری ہو اور وہ تیز تیز قدم چلا رہا تو پیچھے جس کے پاس نہیں پھر آواز دیتا نا، پائی کیڑا ہے اوے یار آہستہ چل، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ کہیں گے ہمیں بھی انظرونا، یار ویٹ کرو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ قیل ارجعوا وراءکم، آواز آئے گی کہ وہ پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، نور کما کے لے آؤ، پیچھے جاؤ۔ اب وہ سمجھیں گے کہ ہو شاید کوئی ایسی جگہ تھی جہاں ٹوکن دکھا کے تو وہاں سے ہم نے بھی بیٹری لینی تھی، تو انہوں نے لے لی۔ وہ پیچھے پلٹیں گے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار مار دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، سورہ واقعہ آپ کے سورہ الحدید کہ وہ اندر کی طرف رحمت ہی رحمت ہے، جنت ہے نا، باہر کی طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں گے پیچھے جب مڑ کے دیکھیں گے تو پچھلے دفتر بھی بند ہیں، عدالت برخاست ہو گئی ہے، مڑ کے پیچھے دیکھیں گے تو ادھر بھی دیوار پھر گئی ہے۔ تو ینادونہم الم نکم معکم، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یار اچھے ساتھی ہو تم، ایک ہی شفٹ وہ تھی ہماری، ایک ہی بس میں نہیں جایا کرتے تھے ہم ایئرپورٹ، الم نکم معکم، ایک ہی کمپنی میں کام نہیں کرتے تھے، ایک ہی سیکشن کے لوگ نہیں تھے ہم، کلی وال نہیں ہے یار، الم نکم معکم، قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے کہ ایک ہی دفعہ آج کریں گے جب بوڑھے ہوں گے، ابھی کیا تو خراب ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جوانی میں آج نہیں کرتے، اولاد منتیں بھی کرتی ہے ابا کارو، لیکن ابا کہتا نہیں پتر علی ویلا نہیں آیا، یعنی ابھی میں ایکٹیو ہوں تو کوئی غلطی ہو جائے گی تو حج جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، حالانکہ وہ فرض پورا ہو جاتا ہے، لیکن جب بالکل گٹے گوٹے رہ جائیں گے پھر جاؤں گا میں۔ یہ بالکل وہی پر تربص، تم انتظار میں رہ گئے، یار کر لیں گے نا، ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، یہ نمازیں پڑھنے کی عمر ہے یار۔ ورتبتم، یہ انتظار زیادہ دیر انتظار نہیں رہتا، یہ پھر شک میں بدلی ہو جاتا ہے۔ ورتبتم، پھر تم شک میں مبتلا ہوگے، ارتیاب میں مبتلا ہوگے، کبھی کہتے تھے یار ٹھیک ہے، کبھی کہتے تھے نہیں یار ایسے۔ وغرتکم الامانی، اور تمنائیں تمہیں لے ڈوبیں، وہ جو تمہاری پلاننگ تھی اتنی لمبی تم نے کی، تو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں سڑک بھی کراس کروں گا یا نہیں کروں گا، تمہاری زندگی کی گارنٹی تمہارے بنانے والے نے نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور وہیں تیمم کر لیا، سائیڈ پہ ہو کے ریت پہ تیمم کر لیا، جبکہ صحابی ادھر لوٹا بھرے کھڑے تھے، تو انہوں نے آواز دی کہ اللہ کے رسول میں پانی لیے کھڑا ہوں، آپ نے فرمایا لعلی لا ابلغ، مجھے کیا پتا میں لوٹے تک پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں، میں اتنی حالت بھی جو ہے وہ بغیر وضو کے برداشت نہیں کرتا، لعلی لا ابلغ۔
پوچھا بلال کتنی لمبی زندگی کی تمنا رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جب میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو چبا کے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا تو شاید موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا بلال بڑی لمبی زندگی کی تمنا رکھتے ہو، میں تو سانس اندر لیتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ باہر جائے گا، اور باہر جاتا تو یقین نہیں ہوتا کہ اندر لوں گا کہ نہیں لوں گا۔ تمہیں تمنا فتنتم انفسکم، فتنے کی یہ وہ قسم ہے کہ جس میں بندہ خود مبتلا ہوتا ہے، جیسے مکھی آتی ہے نا شہد پہ یا گڑ کے شیرے پہ، تو وہ خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ آپ دیکھیں شہد کی مکھی شہد بناتی ہے مگر شہد میں پھنستی نہیں، دوسری مکھی پھنس جاتی۔ تو دنیا بناؤ لیکن دنیا اس طرح بناؤ جس طرح شہد کی مکھی بناتی، پاک صاف اور دامن بچا کے، دوسری مکھی کی طرح ساری ٹانگیں اندر مت ڈال دو، پکڑے جاؤ گے۔ یہ وہ فتنے کی قسم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ یہ اولاد والے پہ پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، انہی اللہ فتنتک۔ اچھا، بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے عطا کر دے، مجھے جواب دے دے، میں یہ کروں گا، بڑی اچھی پلاننگ بنا کے دکھاتا ہے، میں مدرسے میں منتھلی تنخواہ دیا کروں گا ٹیچر کی، میں فلاں کروں گا۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، وہ جانتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تنگی تکلیف پہنچتی ہے ہمارے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، قائماً کھڑا بھی، قاعداً بیٹھا بھی، اور لیٹے بھی۔ پھر جب ہم وہ مصیبت ہٹا دیتے ہیں، ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، پھر جب ہم اس کو تخویل ہوتے ہیں، مخول اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ ایتھورائز کرتے ہیں، جیسے مینیجر چلا گیا تو ڈپٹی مینیجر جو ہے وہ مخول ہوتا ہے، اصل ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ مدیر کی ہوتی ہے سائن کرنا، جو ڈپٹی مینیجر ہے وہ مخول ہوتا ہے کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی ساری صلاحیتیں اسی وقت ایکٹیو ہوتی ہیں جب وہ نہیں ہوتا، جیسے نائب صدر یا آپ کا سینٹ کا اسپیکر، یہ مخول ہے۔ ہم نعمت، آپ اندازہ کریں کہ اللہ پاک نعمت الاؤ کرتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے آپ کو وہ ملتی، ہر نعمت اللہ پاک کی کنسنٹ کے ساتھ آپ کو لائسنسڈ کی جاتی ہے کہ یہ نعمت میں نے، وہ اولاد ہو، مال ہو، جگہ ہو، زمین ہو، صحت ہو، میں نے فلاں ابن فلاں کو دی، باقاعدہ جاری ہوتی ہے۔ یہ ایسے ایکسیڈنٹل کیسز نہیں، یہ بائی چانس نہیں، یہ صدفہ نہیں۔ خولناہ نعمۃ منا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، آپ صبح اور شام کو مانگا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ جس نعمت نے بھی میرے ساتھ صبح کی ہے، او بے احد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے جس ایک کے ساتھ، سب کے ساتھ، میرے ساتھ یا تیری مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ جس نعمت نے صبح کی ہے، فمنک وحدک، تیرے اکیلے کی طرف سے ہے، لا شریک لک، اس نعمت کے دینے میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، فلک الحمد ولک الشکر، لہذا تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ 4 دفعہ پڑھ دیا اس نے حق ادا کر دیا اس دن کا، اور شام کو جس نے یہ پڑھ دیا اس نے اس رات کا حق ادا کر دیا۔ قیامت کے دن اگر اس رات مر گیا تو قیامت کے دن ناشکروں میں شمار نہیں ہوگا۔ خولناہ نعمۃ منا، کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، کہتا ہے یہ تو میں نے اپنی ٹرک سے کمایا، اپنی تکنیک۔ اوہو، میرا دماغ پہلے خراب تھا یار، میں پہلے ہی سوچ لیتا کہ کینیڈا جانا ہے، دبئی میں جھانکی مارتا رہا میں 20 سال 30 سال، ہے نا۔ لوگ کہتے یہ پہلے میں نے کیوں نہیں سوچا یار، پہلے یہ بزنس کر لیتا، خام خواہ اتنا پیسہ ادھر ہوٹلوں میں ضائع کر دیا۔
تو خدا کدھر گیا؟ یہ تو کہہ رہا کہ یہ میرے سمجھ میں آیا ہے. قارون سے کہا نا زکات دو، تو کہا کس چیز کی دو؟ کہا جو مال کہا مال تو میں نے اپنے لوگوں کو تھک لگا کے کمایا ہے، 420 کی کمائی ہے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنہ، بل ہی فتنہ، یہ مال، تیری وہ دعا، اللہ کی وہ عطا، یہ سب ایک آزمائش تھی اور تو فیل ہو گیا. ہر بندے کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، وہ اس کمزوری پہ مار کھاتا ہے، دوسری جگہ سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے. وہ فتنہ اسے 50 سال نہ آئے اس کے سامنے. ہوتا ہے نا بعض میتھ میں کمزور ہوتے ہیں، انگلش میں وہ ہمیشہ فرسٹ ڈویژن لیتے ہیں، میتھ آتی ہے ماں مر جاتی. اللہ پاک اگر کسی کو نہ آزمائے، اور اللہ پاک ہمیں نہ آزمائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ٹیسٹر ہی پی جاتا ہے ایمان ہمارا، اتنا بھی نہیں ہے کہ شو. جب اللہ پاک کسی کو آزمانے لگتا ہے تو پھر اس کے لیول کی آزمائش لے کر آتا ہے. جسے بہت اپنا غرہ ہوتا ہے نا اپنے دین اور تقوی اور ایمان پر، سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں متقی ہوں، پھر اللہ پاک اس کو ٹیسٹ کروا دیتا ہے، یہ تیرا ایمان ہے، میں نے جان بوجھ کے تجھے ٹیسٹ نہیں لیا تھا، چھوڑ رہا تھا. وہ جو مانیٹر ہوتا ہے نا، اس سے ماسٹر سنتا نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں لائق ہوں. ایک دفعہ گڈ ول بن جائے نا ٹیچر کی نظروں میں، تو ٹیچر پھر اخبار پڑھتا رہتا، کہتا اسے پتر سن لے بھائی سبق. وہ پتر سنتا رہتا، خود یاد کرتا کوئی نہیں، میں نے کون سا سنانا ہے. جس دن باری آ جاتی ہے پتر کی، اس کو ماسٹر کھڑا کر لے منیٹر صاحب کو، پھر صاحب کا منہ دیکھتا ہے. اسی طرح جو نیک بنتے ہیں نا منیٹر، اللہ پھر ان کے سامنے. ابلیس کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کیوں اس نے اعتراض کیا تھا آدم علیہ السلام کی؟ وہ اپنے آپ کو منیٹر سمجھتا تھا، فرشتوں کو لیکچر دیا کرتا تھا. ایسا خوش بیان تھا، لچھے دار گفتگو کیا کرتا تھا مولوی حبیب کی طرح. سیالکوٹ والے جانتے ہیں مولوی حبیب کی مسجد، فرشتے رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے جب اللہ کی عظمت بیان کیا کرتا تھا. اس نے سمجھا میں نیک ہوں. کہا نیک اس لیے کہ میں نے تمہارا ٹیسٹ نہیں لیا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا، یہ اس کا ٹیسٹ تھا، یہ اس کی کمزوری تھی. تو اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، آخر پھر میرا ٹیسٹ لے ہی لیا تو نے اللہ، جس کے ذریعے تو نے مجھے فیل کیا ہے، جس کے ذریعے تو نے مجھے اغوا کیا. اغوا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میری لائن سے ہٹا دیا ہے. نہ تو اس کو سجدے کا کہتا، نہ میں نہ کرتا. یہ میری نہ شو کروانے کے لیے، مجھے ایکسپوز کرنے کے لیے تو اس کو سامنے لے کر آیا. وہ بڑا چلاک آدمی نہیں، بڑا چلاک مخلوق ہے وہ، شیطان جس کا نام ہے. اور وہ پہچان گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر اب میں بھی اس کو اور اس کی اولاد کو اغوا کروں گا. جو میرے ساتھ ہوا ہے میں بھی پھر اس کے ساتھ یہی کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے مہلت دی جائے. پھر مہلت دی گئی. ربی کر کے جو مانگتا رہا رب اسے دیتا رہا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، اس لیے مولوی صاحب کرائے پہ لیتے ہیں. مولوی صاحب ہو سکتا ہے مولوی اللہ کے عدالت میں اشتہاری ہو، اور جو تم تو صرف ابھی ملزم ہو نا، عام سول کیس ہے تمہارے اوپر. مولوی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دوسری دفعہ لگی ہوئی ہے فوجداری، وہ اشتہاری ہے اللہ کے یہاں، جس کو تمہیں کیا پتا اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیطان سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، لیکن جب اس نے بھی رب کہہ کے مانگا تو اللہ نے نہ نہیں کی. ایسا چالاک ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہو کے قسمیں بھی اس کی کھا رہا ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت، تیری بے نیازی کی قسم ہے، میں ان کو اغوا کروں گا، پھسلاؤں گا میں ان کو. اس کو اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، تمہیں نہیں دے گا. تو یہ اعتماد کی بات ہے کہ توکل کرتا ہو بندہ تو اللہ اس کی سنتا ہے.
انما اموالکم اولادکم فتنہ پہ ہماری بات ہوئی. تمہارا مال تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. آزمائشیں اپنی اپنی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم عادۃ والصلاۃ عادہ، نماز اور روزہ جو ہے یہ عادت بن جاتی ہے بندے کی، اس سے نیکی نہیں پہچانی جاتی. جس طرح لسٹ ہوتی ہے نا، یہ عبادت ایک خاص عمر کے بعد پھر لسٹ بن جاتی ہے. یعنی بندے کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یعنی بندے سے اس نے رشوت لینی ہے، پولیس انسپیکٹر ہے، سب انسپیکٹر ہے، اس نے چوکی پہ مسلح ڈالا ہوا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے، فرض پڑھیں سنتیں پڑھنی ہے، وہ جس سے اس نے رشوت لینی ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اشارہ کرتا کہ جانا نہیں، بیٹھو ابھی میرے دو سنتے رہتی ہیں. سنتے پڑھ کے پھر اس نے رشوت لی. رشوت بھی لی کس پر؟ قتل پر. اور اسی وضو میں اس نے پھر عشاء کی نماز بھی پڑھی. اسے احساس ہے ایک لسٹ ہے، یہ باپ دادا نے بچپن میں ڈال دی ہے. وہ یہ بھی کرتا ہے جس نے کہا کہ جی وہ نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ ہے. تو پیشہ اور چیز ہے، یہ فرض اپنا اس نے پورا کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ نماز روزہ ایمان کی پہچان نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا. دیکھیں نمازیں ساری ایک بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عبداللہ ابن ابی نے کوئی نماز چھوڑی تھی. پھر آپ نے فرمایا دین المرء یعرف باثنتین، انسان کے دین کا پتہ دو چیزوں سے چلتا ہے، المال والمرأہ، مال اور عورت سے، کہ کتنا دیندار ہے، ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے. تو ایک خاص وقت آتا ہے اور وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ساری جوانی اس نے پاکیزہ گزاری ہے، بال بچے دار ہو گیا ہے، 40-50 سال کی عمر میں آ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، کسی عورت کے پیچھے سب کچھ برباد کرتے. کس عمر میں جا کے اس کا ٹیسٹ ہوا ہے؟ یہ ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری آزمائش. آزمائش کے معنوں میں کل ایک صاحب کا فون آیا. اچھا فون بھی چونکہ میرے گھر کے فون یعنی تھا موبائل نمبر لیکن میرے گھر والا نمبر تھا وہ، تو میں نے تجسس میں اٹھا لیا. وہ تھا میرا سونے کا ٹائم اصل، تو میں سویا ہوا تھا تو کال آئی. میں نے دیکھا وہ نمبر جب چیک کیا تو وہ نمبر تھوڑا سا مجھے انٹرسٹنگ لگا. میں نے کال بیک کیا، پھر ان کا فون آیا. انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ ہے تو میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں دبئی ہوں. میں دبئی نہیں، میں تو ابوظہبی میں تھا. تو میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کہا میں دبئی میں، میں نے کہا میں ابوظہبی میں. پھر فون پہ بات. بچہ بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے. بچہ وہاں جا کے مرتد ہو گیا. وہ رسول میں بھی غلطیاں نکالتا ہے، وہ قرآن میں بھی غلطیاں نکالتا ہے. وہ کہتا ہے اس قرآن سے زیادہ میری فزکس کی جو کتاب ہے وہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر فیکٹس ہیں، اور قرآن میں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. نقل کفر نباشت. وہ رو رہے تھے زاروں قطار. دیکھیے بڑی سخت مصیبت ہے، اور یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جس پہ یہ گزرتی ہے کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے. یہ وہ امتحان ہے کہ 950 سال تبلیغ کرنے والا نوح علیہ السلام بھی چیخ پڑا ہے ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میری فیملی میں سے بچا لے اس کو. یہ وہ امتحان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا لیا گیا تھا. فرمایا تھا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش. کہتے ہیں وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں کہ اس موضوع میں میرے ساتھ بات ہی مت کریں آپ. میں اس کے لیے اسپیشل عمرے پہ بھی گیا. عمرے پہ میں نے رو کے دعا کی گیا اللہ کاش مجھے ذاکر نائک مل جائے تو میں اس سے اس موضوع پہ بات کروں، شاید اس کے پاس میرے بچے کے سوالوں کا جواب ہو، میرا بچہ واپس آ جائے. خاسرہ دنیا والآخرہ، میرا پیسہ بھی گیا، بیٹا بھی گیا، دین ایمان بھی گیا. کہتے میں نے روتے روتے پلٹ کے دیکھا میری بائیں طرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے ذکر کیا کس طرح میں نے بچہ امریکہ بھیجا تھا تو وہ مرتد ہو گیا تھا. کہتے ہیں جی انہوں نے اگلی بات ہی نہیں سنی. انہوں نے کہا اور بھیجو امریکہ. امریکہ جائیں گے تو یہی ہو گیا نا، اور بھیجو. او بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کا سارا چندہ امریکہ اور برطانیہ سے ہوتا ہے،
کینیڈا سے ہوتا ہے، مسلمان بستے ہیں وہاں پہ۔ امریکہ برطانیہ جانا کوئی گمراہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہاں بڑے بڑے پردہ دار خواتین ہیں جن کے ہاتھ بھی کسی نے نہیں دیکھے، اور ناچنے والیاں اسلام آباد میں بھی ناچ رہی ہیں۔ نیکی کا تعلق، دین کا تعلق لندن، واشنگٹن اور مکے سے نہیں ہے، یہ گلوبل دین ہے۔ اللہ والوں کو کہیں بھی کسی جگہ بھی کوئی ڈر نہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جائیں گا کہ یہیں کریں گا؟ کہتے ہیں جی مجھے تو وہ ذرا مغروری لگے۔ یہ ہوتا ہے، یہ جو سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں نا، مبلغ سے زیادہ سیلیبریٹیز ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جو ہواری ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ رنڈی تو رنڈیپا کاٹ لیتی ہے، بیوہ، رنڈی سے مراد بیوہ عورت تو اپنی بیوگی پہ کمپرومائز کر لیتی ہے، ٹھیک ہے میں نے، لیکن چھڑے نہیں کرنے دیتے۔ روز کوئی نہ کوئی پہنچاتا کہ بھابھی کوئی تکلیف ہو تو بتانا۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ فیمس ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ارد گرد جو حواریین ہوتے ہیں نا، وہ ان کو اٹھا لیتے ہیں، وہ ان کو پھر مبلغ نہیں رہنے دیتے، وہ پھر کترینہ کیف ہی بن جاتے ہیں، سیلیبریٹی، ہر پوز وہی، اسی انداز کا اٹھنا بہنا، اسی انداز میں ناشتہ جو ہے وہ پورا فیس بک پہ آ رہا ہے، ناشتہ کر رہے ہیں، یہ ابھی کلی کر رہے ہیں، ابھی یہ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر احمد دیدار صاحب تھے، جو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں نے کیا عرض، محمد شیخ صاحب کو شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے یہاں پہ، جب یہ یہاں تشریف لائے احمد دیدار صاحب تو ملنے کے لیے گئے ان کو، اور یہ عرض محمد شیخ صاحب ساری زندگی اس بندے کی قرآن کے پروجیکٹ کے پیچھے گزر گئی ہے، بہت دیندار، بہت باصلاحیت بندہ ہے۔ انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ اس طرح سے یہ پوائنٹس اگر ساتھ رکھ لیں آپ تو انشاءاللہ اور زیادہ، تو انہوں نے پوری بات ہی نہیں سنی۔ وہ پلٹ کے ان کو ایسے ٹکرے کہ میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، سارے کام میں نہیں کرنی ہے، یو پیپل تم کیوں نہیں اپنا جاب کرتے، تم یہ کیوں نہیں کرتے، جس کو کہتے ہیں دم دما کے بھاگنا۔ عرض محمد شیخ صاحب دم دبا کے بھاگے، 2 دن بخار ہی نہیں اترا ان کا۔ یعنی شاک ہوتا ہے نا بندے کو کہ آپ کیا کسی کو سمجھ کے گئے اور اس نے پلٹ کر کیا کیا۔ میں کوئی 16-17 سال کا تھا، ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے لگا، میں جا رہے تھے جرنیہ پور میں ہوتے تھے، تو وہ جا رہے تھے، مسئلہ بڑا گمبھیر تھا، میرے لیے وہ زندگی موت کا مسئلہ تھا، ان کے لیے مولویوں کے لیے نارمل، جیسے ڈاکٹروں کے لیے کیسز نارمل ہوتے ہیں، مریض یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا ہی کیس بڑا ICU والا ہے، ڈاکٹروں کے لیے نارمل ہوتا ہے۔ اچھا میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، دوڑتے جا رہے ہیں، دوڑتے جا پر کوئی ضروری کام ہوگا ان کا بھی، مولوی بھی ایک قسم کا انسان ہی ہوتا ہے، اس کے مسائل ہوتے ہوں گے، لیکن میں تھوڑا سا ان کے ساتھ دوڑا، لیکن مسئلہ میرا گمبھیر تھا کہ دوڑنے سے حل نہیں ہونا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، اس دن میں نے یاد کیا کہ خود مولوی بننا ہے یار، یہ میری عادت ہے، میں الیکٹریشین بناؤں، پلمبر بناؤں، درزی بناؤں، سارے کام میں نے سیکھے اسی وجہ سے کہ جب اس نے دیر لگائی نا، میں خود ہی تھوڑی پکڑ لی، میں نے کرنا ہے یار۔ میں نے کہا مولوی بننا ہے یار، یہ پوچھ کے مسئلہ نہیں حل ہوگا، خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ غرور، آپ کو پتہ نہیں اگلا کس حالت سے گزر رہا ہے، اور آپ کے لیے وہ بڑا نارمل معاملہ ہے۔ خیر رو رہے تھے وہ بیچارے۔ اب وہ بچہ، جو آزمائش ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب وہ بچہ آ رہا ہے پاکستان، خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے شادی، سب کو پتا اس کے خیالات کا کہ یہ مرتد ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی وہاں میں اقرار کر لوں گا، پاکستان آ کے میں اقرار کر لوں گا، نکاح پڑھا کے لڑکی یہاں لے آؤں گا۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بتانا ان کو کہ یہ سیاست کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ خاموش رہتے ہیں بیٹے کی محبت میں، اور وہ ایک اور بندے کو ساتھ لے جاتا ہے اور اس اور بندی کو بھی وہ مرتد کر دیتا ہے، اور آگے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی کافروں کی پیدا ہوتی ہے، تو وہ ساری ان بزرگوں کے کھاتے میں جائے گی نا، اس لیے کہ نکاح تو ہوگا نہیں، وہ تو زنا ہی ہوگا۔ اب ایک طرف بیٹا ہے، اچھا یہ بھی ہے کہ اگر یہاں ہم نہیں کریں گے تو وہاں سے کوئی گوری کر لے گا، تو یہاں تو یہ ہے کہ پلٹ کے تو آئے گا، پھر اگر کسی گوری سے کر لیا تو ہو سکتا ہے پھر واپس بھی نہ آئے۔ تو اس کا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ آج نہیں مرا، یہ پیدا ہوتا ہی مر گیا تھا۔ اولادیں مرتی بھی ہیں نا، جوان مر جاتے ہیں، بچپن میں مر جاتے ہیں۔
اس کا حال نہیں کہ اولاد کی خاطر جھوٹ بولا جائے، لیکن یہ میں آسانی سے کہہ رہا ہوں نا، اس لیے کہ میرے اپنے بیٹے پر نہیں گزری. وہ ان کا بدن کا جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بدن کا حصہ ہے ایک، اس کے ساتھ بڑی جذباتی یادیں وابستہ ہیں ان کی. لیکن وجہ کیا ہے جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کا بھی قصور نہیں ہے، اس کا بھی قصور نہیں. آپ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، شاید آپ میں سے کسی بندے کو چبھتی بھی ہو کہ یہ ہمارے دیندار گھرانوں کا ڈائلیما ہے. جتنے بھی لو میرج کے کیسز آتے ہیں دیندار گھرانوں کے ہوتے. ہم شروع سے اولاد کو انسان نہیں سمجھتے، ایک الگ اینٹیٹی نہیں سمجھتے، آرگیومنٹ نہیں کرتے، نہ سنتے ہیں ان سے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کے اندر کیا ہے. دیکھیں، ایک بچے کی عمر ہوتی ہے جس میں وہ آپ سے کوئی چیز نہیں چھپاتا، اوپن ہوتا ہے آپ کے سامنے. آپ اس کے لیے اینٹی وائرس ہیں، ہر فائل وہ آپ کے سامنے کھولتا ہے اور آپ اس کو سکین کرتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کو ڈانٹنا ڈبٹنا مارشل لا لگا دیتے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ فائلیں چھپانا شروع کر دیتا ہے، سکین ڈسک کے لیے نہیں پیش کرتا، سکین ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون کون سا وائرس اندر رہتا ہے. آپ جبر سے سمجھتے ہیں بچہ ہمارا 5 وقت کا نمازی ہے، بہت مومن ہمارا بچہ، امامہ نہیں اتارتا، اور جس دن وہ اتارتا پھر امامے کے ساتھ کپڑے بھی اتار دیتا. ہم بچوں کو سمجھتے ہیں الماری، جو چیز پکڑی، ٹوپی اتاری الماری میں رکھ دی، بنیان اتاری الماری میں رکھ دی، دھوتی اتاری الماری میں رکھ دی. جو چیز ہم چاہیں اولاد میں رکھتے پھریں پھر بھول جائیں، وہ ایک زندہ ہستی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کون سی چیز ہم کو رکھنی ہے اور کون سی ہم کو چھوڑنی ہے. جب آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو لوگ آتے ہیں نا آپ کے گاؤں کے، کوئی مونگ پھلی لے آتا ہے، کوئی گڑ لے آتا ہے، کوئی ریوڑیاں لے آتا ہے، کوئی کیا لے آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساگ لے آتے ہیں، چار لے آتے ہیں. آپ پکڑ پکڑ کے رکھنا شروع کر دیتے ہو، ایسے پکڑا رکھ دیا، تھیلا بھر گیا آپ کا. جس دن آپ نے آنا ہے اس دن اب آپ پھر شروع کرتے ہیں پیکنگ، سارا ڈھیر لگا دیتے ہیں. اب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سا آپ نے لے کر جانا ہے اور کون کون سا چھوڑ کے جانا ہے. اور جو چھوڑ کے جانا ہے آپ گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے ان کو نہیں بتانا، جب جہاز اڑ جائے گا تو پھر بتانا. یہ پھر آپ کو کوئی منتیں کرے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے جب چلا جاؤں گا نا تو پھر بتا دیں. بلکہ یہ کہنا ایئرپورٹ سے واپس آ گئے ہیں، یہ بھی ایک ٹیکنیکل جھوٹ ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ والوں نے نہیں لے کے جانے دیا. اولاد پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ اس تھیلے میں جو کچھ امی ابا نے ڈالا ہے میں نے کیا کیا اڈاپٹ کرنا اور کیا کیا چھوڑنا ہے. اور اگر آپ نے دین کی صحیح ترجیحات متعین نہیں کی ہوئی بچے کے اندر کہ کیا ضروری ہے، کیا تھوڑا کم ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، تو اس میں پھر لازم سلیکشن میں غلطی ہو جائے گی. چھوڑنے والی چیز وہ رکھ لے گا، رکھنے والی چھوڑ دے گا. غلطی کس کی؟ ہماری غلطی. جب وہ ہمارے ساتھ تھا، ہماری مانتا تھا، ہم اس کے ہیرو تھے، ہم کو وہ دنیا کا سب سے بڑا پی ایچ ڈی سمجھتا تھا، ہمیں کاپی کرنے کو ترستا تھا، ہماری جوتی شوق میں پہنتا تھا، ہماری ٹوپی پہن کے ابو بنتا تھا. اس وقت تو آپ نے توجہ نہیں دی. اب وہ کہتا بات مت کرو میرے ساتھ اس موضوع پر. اس لیے کہتا ہے کہ ترجیحات طے کر لیں، اولاد کی بات سنیں. وہ سوال جو اس کے جواب اس نے امریکہ میں جا کے ڈھونڈے ہیں اور اسے غلط ملے ہیں، وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے، وہ پہلے پیدا ہوئے تھے. ہم نے منہ اس کا بند رکھا ہوا. نوٹیفیکیشن ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم کسی کو نہیں پڑھتے، ہم اپنی اولاد کو نہیں پڑھتے. جو سب سے ضروری ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارا دین جس کے گرد پھرتا ہے، یہ ہماری ایکسٹینشن ہے. ہم نے مر جانا ہے، ان کی صورت میں ہم نے جینا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں. سب کچھ پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں پڑھتے. اور نوٹیفیکیشنز پڑھو، اولاد کے اندر کیا کیا خیالات آ رہے ہیں.
اپنے آپ کو دوست اس کا بناؤ، وہ تمہارے ساتھ ڈسکس کر، کتنا بھی سنگین مسئلہ ہو، کتنا بھی شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی مسئلہ اولاد پوچھے ماں باپ سے، بیٹی ماں سے پوچھے، بیٹا باپ سے پوچھے، ڈسکس کرے۔ دین کے بارے میں بیٹے کو کوئی نئی چیز معلوم ہوئی ہے، آج تو آپ کو پتہ ہے اتنے علم کے ذرائع اتنے زیادہ ہو گئے، ایک کلک پہ پوری کتاب سامنے آ جاتی ہے، جس کے لکھنے میں ہمارے علماء کے 20 30 سال لگے، 30 سیکنڈ نہیں لگتے، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے سارا کچھ۔ اور صرف ایک فرقے کا نہیں، سب فرقوں کا، صرف ایک فقہ کا نہیں، سب فقہوں کا، صرف ایک مذہب کا نہیں، پوری دنیا پوری کے سارے مذاہب کا۔ کیا کیا اسے وائرس لگتا ہوگا؟ کیوں ڈرتا ہے آپ سے پوچھنے میں کہ ابو عیسائی تو یوں بھی کہتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے، ہندو تو یوں بھی کہتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ آج جواب دو، نہیں پتا تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی مولوی کے پاس لے جاؤ، اس کو جواب لے کے دو۔ وہ سوال اس کے ذہن میں وہاں جا کے نہیں پیدا ہوئے، پیدا یہاں ہوئے تھے، اور وہاں جا کے اس نے پھر ان کا جواب ڈھونڈا۔ تو یہ سارے سوالات اپنی اولاد کو دیکھیں، ہمارے یہاں بڑا مارکت والا مسئلہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو اس پہ بڑی بحثیں ہیں، علماء کے درمیان بڑے بڑے مناظرے ہیں اس پر۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اصل میں اللہ پاک اپنی قوت سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو منسوب بلندی کے ساتھ کیا ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ تو میں نے بھی اسی روٹین میں، بچہ میرا چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا کہنے لگا کہ جی وہ یعنی چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا، ابو اللہ ہر جگہ۔ میں نے کہا جی، اوپر نیچے دائیں بائیں کریں، تو کہنے لگا کہ نیچے تو ہم پیشاب کرتے ہیں، اللہ پاک نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ سارے مناظروں کا حل اس چوتھی پانچویں کے بچے نے نکال لیا۔ وہ نیچے کیسے ہو سکتا ہے ابو؟ ہم تو پیشاب کرتے ہیں نیچے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ نیچے نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں، واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، ساری جہتیں گنوا دی، اللہ میری حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے۔ واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، تحتی ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، من فوقی کے ساتھ من تحتی شامل نہیں ہے۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ، تو اپنی عظمت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میں اس عظمت کے صدقے کہتا ہوں کہ مجھے نیچے سے بھی بچا فتنے سے۔ دیکھا آپ نے، حضور نے الگ کر دیا نا نیچے کو۔ یہ تو اولاد کو الاؤ کریں، چاہے وہ سوال آپ کو کتنا بھی کافرانہ لگے، چاہے وہ خدا کے وجود کے بارے میں کہتے ہیں، چاہے وہ کتاب کے بعد۔ مثلا اس نے ایک سوال اٹھایا کہ اللہ پاک کہتا ہے قرآن میں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ پاک نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے سینے میں دو دل ہوتے، بہت سارے تو نہیں ہوتے لوگوں میں، لیکن ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، ریئرلی یہ کیس ایسا ہوتا ہے، بہت ایک کسی سینچری میں ایسا ایک دو بندے ہو جائے تو ہو جائے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ بات اکثریت کی کرتا ہے، اللہ پاک ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا الم نجعل له عینین، کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، تو کانا کھڑا ہو جائے سرکار میری دوسری کدھر گئی ہے؟ نہیں؟ تو بات ہو رہی ہے چونکہ اکثریت کی دو آنکھیں ہیں، اللہ نے اکثریت کی بات کی۔ اسی طرح فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جنہیں چاہتا ہے انہیں بیٹیاں دیتا ہے، جنہیں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور چاہے تو بیٹیاں بیٹے دونوں دے دیتا ہے ایک ہی کو۔ تو کھدڑا اٹھ کے کھڑا ہو جائے مجھے پھر درگا دیوی نے پیدا کیا ہے، وہ بھی تو اعتراض کر سکتا ہے نا کہ میرا ذکر کدھر گیا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی ان کا جنازہ نہیں ہوتا، ان کا جنازہ ہوتا ہے، یار وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، دفن بھی کرنا چاہیے، یہ تو ہم لوگوں نے ان کو الگ کر کے رکھ دیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک مرد اور عورت کی اس لیے بات کرتا ہے کہ اکثریت مرد اور عورت کی ہے، تو یہ آپ کی اولاد ہے، اس کو یہ جرت عطا کریں کہ جو بھی پٹھا سیدھا خیال اس کو آتا ہے وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھتے۔ ڈرے کیوں؟ وہ باپ سے ڈرنا ہے، اسے نہیں نہ خدا کے وجود پر یقین، تو کہے ابو میں تو خدا پہ یقین نہیں رکھتا، مجھے کہیں لے کے چلے خدا کے لیے، میرا علاج کریں آپ، کوئی مولوی ایسا بتائیں جو مجھے مطمئن کر دے۔ یہ بیماری ہے، ترس کھانے والی بات ہے، یہ بدماشی نہیں ہے، یہ جس کو لگتی ہے اسی کو پوچھے۔
لائیں اسے. اللہ پاک کے وجود کے تو دلائل جو ہے وہ ہر جگہ بھرے پڑے دیے جا سکتے ہیں، مطمئن کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دھمکی سے منہ بند کیا جا سکتا ہے، سوال ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے، آپ سیٹسفائی نہیں کریں گے، کوئی یہودی اس کو سیٹسفائی کر دے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ہمارے کیپٹن شکیل صاحب میرے دوست، وہ بہت متشدد مذہبی تھے، یعنی پہلے ان معنوں میں تھے کہ ان کی داڑھی نہیں تھی، جاندار سے ہوتا تھا تو وہ داڑھی کے خلاف تھے، اور میرے ساتھ ہمیشہ ان کی تلخ کلامی داڑھی پہ ہو جاتی تھی. پھر یہ وقت آیا کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی اور مجھ سے بھی آگے نکل گئے. اذان ہوئی، میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، پیچھے دیکھا شکیل صاحب تھے. نماز کے بعد میں نے دیکھا شکیل صاحب کوئی نہیں ہے. میں انہوں نے فون کیا کہ شکیل صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا جب اقامت ہو رہی تھی تو کہنے لگے وہ جو بندہ اقامت کہہ رہا تھا اس کی داڑھی کوئی نہیں تھی، اس لیے میں چھوڑ کے چلا ہے، پھر اگلی مسجد میں جا کے نماز پڑھی. دیکھا آپ نے، ان کا بیٹا مرتد ہو گیا. بڑا معصوم بیٹا تھا، بڑا معصوم، لیکن دبا کے رکھا نا. جبر کی دینداری یہ ہوتی ہے، اولاد پہ جبر نہیں چلتا. ان سے پوچھیں، وہ ہر آئیڈیا اپنا آئیڈیا سمجھ کے اڈاپٹ کریں گے، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑیں گے. ماں باپ کا سمجھ کے اڈاپٹ کریں گے، جب فرصت ملے گی اٹھا کے رکھ دیں. یہ ماں باپ کا میرا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.